تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بھوت پریت اور خبیث جن، اس کی موجودگی کے امکانات یا افواہوں کے بیچ میں مسجد میں لوگوں کے سونے یا ٹھہرنے سے خوفزدہ ہونے کا واقعہ چل رہا تھا، اور ایک آدمی نے طے کیا تھا کہ اب میں اسی مسجد میں سوؤں گا۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھانے کے لیے جو جتن کیے اس کا بیان چل رہا ہے کہ اتنا بڑا رسک مت مول لو۔ جہاں پر ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ جو اس مسجد میں سویا وہ زندہ بچ کر نہیں آیا، ایسے وقت پہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو لوگوں کا جو نصیحت کرنا تھا اس آدمی کو، اس کا بیان چل رہا ہے۔ قوم گفتندش مکن جلدی برو، تان گردد جامع و جانت گرو۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ارادہ کر چکے ہو مسجد میں سونے کا، اور یہ مت سمجھو کہ اس طرح ارادہ کر کے تم اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ بعض وقت خطرے میں بہادری دکھانا عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہوتی ہے۔ جان کے لالے پڑ جائیں گے، تمہاری ہر چیز گروی ہو جائے گی۔ خطرے میں جانے کے بعد بچ کر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ خطرے میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو روک لو۔ آنز دور آسان نمایت بہ نگر، کہ بے آخر سخت باشد رہ گزر۔ بہت ساری چیزیں دور سے بہت آسان نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ مشکل ہے لیکن دور سے آسان نظر آ رہی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے دیکھو، اس کا جائزہ لو، اس کے بعد آگے بڑھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستہ دشوار ہو اور انجام کار خراب ہو۔ بس کساں کاویخت خود را از نخست، وقت پیچا پیش دستاویز جفت۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے شروع میں اپنے آپ کو خطرے میں لٹکا دیا ہوتا ہے، ڈرتے نہیں ہیں، ہمت دکھاتے ہیں اور خطرے میں کود پڑتے ہیں، اور پھر جب خطرے میں پڑتے ہیں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، خطرناک راستہ، خطرناک انجام دکھائی دینے لگتا ہے، تو اس وقت سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ کس طرح سے میں اس سے نکلوں، اس پریشانی سے اپنے آپ کو نکالوں، اس کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر جان بوجھ کے پھر پریشانی میں سے نکلنے کی کوشش کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ پیشتر از واقع آساں بود، در دل مردم خیال نیک و بد۔ نصیحت جب کی جاتی ہے تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ واقعے کی حقیقت جاننے سے پہلے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور انسان کے دل میں اچھے برے دونوں خیالات چلتے رہتے ہیں، دونوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ مصیبت جب تک انسان جھیلتا نہیں ہے تب تک اس مصیبت کا اس کو اندازہ ہوتا نہیں ہے۔ جب وہ مصیبت میں پڑ جائے گا تب پتہ چلے گا کہ مصیبت کس کو کہتے ہیں۔ چون درایت اندرون کارزار، زما گردد بے کس کارزار۔ جب کوئی آدمی میدان میں اتر جاتا ہے مقابلے کے لیے، تو ایسا ہی آدمی میدان میں اترے جو جیتنے کا اس کو کسی نہ کسی درجے میں یقین نہ ہو تو نہ ہو، امید تو ہو کہ کم سے کم میں جیت سکتا ہوں۔ اگر امید ہے تو میدان میں اترنا چاہیے، اگر امید نہیں ہے پھر بھی آپ میدان میں اتر رہے ہیں تو سمجھو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ نے تیاری کیے بغیر رسک اٹھایا، ان کیلکولیٹڈ رسک اچھی چیز نہیں ہوتی۔ جہاں کیلکولیٹڈ رسک کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، وہیں ان کیلکولیٹڈ رسک
عقل مندی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ چون شیری ہی منہ تو پائے پیش، کاں اجل گرگستو جانے تست میش۔ اگر تم شیر نہیں ہو تو شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے مت جاؤ، خبردار قدم آگے مت بڑھاؤ، کیونکہ موت جو ہے بھیڑیا ہے اور تم ایک بھیڑ ہو۔ بھیڑ بکری کسی بھیڑیے سے مقابلے کرنے کے لیے نہیں جاتی۔ موت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو موت ایک بھیڑیا ہے جو کاٹ کھاتا ہے۔ اگر تم بھی بھیڑیے کی طاقت والے بنو تو میدان میں اترو۔ جب دو طاقتوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو طاقتور آدمی جیتتا ہے، اور اگر 19-20 کا فرق ہے دونوں کے درمیان تو لڑائی گھماسان چلتی ہے، اور جس کی طاقت زیادہ، جس کا حوصلہ زیادہ، وہ آدمی جیتتا ہے۔ کبھی یہ جیتتا ہے، کبھی وہ بھی جیت سکتا ہے۔ یہ 19 سے 20 فرق کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر 2 اور 200 کا مقابلہ ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ 2 آدمی 200 آدمی پر جیت پائیں گے؟ ویسے ہی طاقت کا معاملہ بھی ہے۔ آپ اگر کمزور ہیں تو طاقتور سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں اترنا چاہیے۔ اگر آپ شیر بن جائیں تو پھر شیر سے مقابلہ کرو۔ بھیڑ رہ کر بھیڑیے سے مدبھیڑ اچھی چیز نہیں ہے۔ فرض ابدالی و میشت شیر شد، ایمنا کہ مرگ تو سرزیر شد۔ اگر تم ابدال میں سے ہو، ابدال سے مراد یہاں پر بدل جانے والا، جس کے برے صفات اچھے صفات میں کنورٹ ہو گئے، اب برائیاں اس کے اندر نہیں رہی، برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو گئی، کمزوریاں طاقت میں تبدیل ہو گئیں، اس کو کہتے ہیں ابدال۔ اگر تم ابدال میں سے ہے تو پھر یاد رکھو، تم اگر بھیڑ ہو بھی تو تم شیر بن چکے ہو۔ اگر تم بھیڑ سے بدل کر شیر ہو چکے ہو تو پھر مطمئن ہو کر جاؤ اور سو جاؤ، کیونکہ وہاں پر طاقتور آدمی کے لیے موت بھی سرنگوں ہو جاتی ہے۔ بھوت پریت جو ہے وہ کمزور آدمی کو پریشان کرتے ہیں، اس کی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، لیکن جب کسی طاقتور سے کسی بھوت پریت کا مقابلہ ہوتا نا، طاقتور آدمی بھوت پریت کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان اگر طاقتور ہے روحانی طور پر تو کیسے سے کیسا مضبوط بھوت پریت کیوں نہ ہو، اس کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ کیست ابدالاں کہ او مبدل شود، خمرش تبدیل یزداں خل شود۔ اور ابدال کون ہیں؟ وہی ہے جو تبدیل ہو جائے، پرانی حالت سے بدل کر نئی حالت میں آ جائے، ان کو وہ مقام مل جائے، پہلے کی زندگی ان کی ختم ہو جائے، اب طاقتوں کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ وہ نمودار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ابدال۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تبدیل کر کے ان کی شراب کو سرکہ بنا دیا ہے۔ وہ حالت ہوتی ہے ان کی، پہلے شراب تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال بدل دیے، اب وہ شراب جا کے سرکہ بن گئے۔ پہلے خراب چیز، ناجائز چیز تھی، اب مسنون چیز ہوتی ہے پینے اور کھانے کے لیے۔ لیک مست شیر گیری وزگما، شیر پنداری تو خود راہی مراں۔ لیکن تم کیا ہے؟ تم نیم مست آدمی ہو، آدھے مست ہو۔ ایک ہوتا ہے آدمی جو بالکل مستی میں نہیں ہے، وہ تو ڈر کے جاتا ہی نہیں ہے۔ جو آدمی کے اوپر مستی سوار نہیں ہے وہ آدمی ڈر کے جاتا ہی نہیں ہے۔ جو آدمی مست مگن ہوتا ہے وہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پر جاتا ہے اور جیت کر آتا ہے۔ لیکن تمہاری حالت نیم مست کی، آدھے مست کی ہے، اور تم گمان میں جی رہے ہو، اندازے پہ جی رہے ہو۔ دیکھیں گے بھوت پریت کیا کر سکتے ہیں میرا، اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا پلان کر رہے ہو۔ تم اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہو، حالانکہ تم ابھی شیر نہیں بنے ہو، آگے مت بڑھو۔ گفت حق زہل نفاق ناسدید، بأسہم ما بینہم بأس شدید۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منافقوں کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں، سورہ الحشر آیت نمبر 14 میں، منافقین اور اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بأسہم بینہم شدید، ان لوگوں کے درمیان آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لڑائی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جب سوارا ہوتے ہیں تو ایسا پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو جیسے ہم ایک ہیں۔ تحسبہم جمیعا، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ایک ہیں۔ اہل کتاب اور منافقین اسلام کے خلاف جب لڑائی کرتے تھے تو ایک ہو جاتے تھے، تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ایک ہو گئے ہیں، ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ
کچھ وقت کے لیے ایک ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، ان کے درمیان خود وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، ایک مقام پہ ان کے دل ٹکے ہوئے نہیں ہیں. You think they are together but their hearts are diverse. یہ حقیقت ہے ان کی. یہ قرآن میں جو تذکرہ ہوا ہے سورہ الحشر میں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دکھائی دینے میں کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. کہیں تمہارا حشر بھی ایسا نہ ہو جائے، تم ظاہری طور پر تو اپنے عزم و حوصلے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہو کہ میں چلا جاؤں گا، دیکھیں گے بت پریت کیا کرتے ہیں، لیکن اندر سے تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا اندر سے بھی ایسے مضبوط ہو؟ درمیان ہم دیگر مردانہ اند، در غزا چون عورتان خانہ اند. وہ لوگ جو اہل کتاب اور منافقین ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ظاہری طور پر تو ایک دوسرے کے لیے بہادر ہیں، بہادرانہ باتیں کرتے ہیں، بہادری کے مظاہرے کرتے ہیں زبان سے ظاہری طور پر، لیکن جب جہاد میں جاتے ہیں تو گھر کی عورتوں کی طرح کا معاملہ ہے ان کا، کمزور ہیں. در غزا چون عورتان خانہ اند، گھر کی عورتوں کی طرح ہیں. مضبوط عزم و حوصلہ صرف دکھاوے کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے. گفت پیغمبر سپہدار غیوب، لا شجاعت یا فتح قبل الحروب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو کہ غیبوں کے سپہ سالار ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، لڑائیوں سے پہلے بہادری مت دکھاؤ. اگر بہادری دکھانا ہے تو میدان میں اتر کے بہادری دکھاؤ. لڑائی سے پہلے بہادری کی باتیں کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، باتیں کرنے کی کوئی اہمیت نہیں. یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن کتابوں میں تو نہیں ہے کہ یہ حدیث موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سماعی انداز سے ہوتے ہوتے مولانا روم تک پہنچی ہو. بہرحال، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں کسی صحابی کا بھی قول ہوتا ہے، اس کو چونکہ حدیث کی کتاب میں شامل کرتے ہیں تو اس لیے بھی اس کو حدیث سمجھ کر گفت پیغمبر کہہ دیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی بات ہو. وقت لاف غزو مستاں کف زنند، وقت جوش و جنگ چون کف می فتند. جہاد کی شیخی بگھارتے وقت مستوں کی طرح مستانہ وار سینہ ٹھوکتے ہیں، شیخیاں بگھارتے ہیں. ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، دشمن کو ایسا گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن جب وقت آتا ہے جوش دکھانے کا، جنگ میں اپنے ماہرانہ فن کو ظاہر کرنے کا، تو اس وقت جھاگ کی طرح گر پڑتے ہیں. کچھ نہیں، جیسے جھاگ ہوتا ہے دکھائی دینے میں تو ایسے اٹھ کر آتا ہے، ہاتھ لگا کر دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ حالت ہوتی ہے ان کی. وقت ذکر غزو شمشیرش دراز، وقت کر و فر تیغش چون پیاز. جہاد کا جب ذکر نکلتا ہے، جہاد کی جب پلاننگ ہوتی ہے، اس وقت تو ان کی تلوار بڑی تیزی کے ساتھ آگے نکل جاتی ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایسی لمبی تلوار ہے، میں ایک ایک تلوار سے چار چار کو اڑا دوں گا، ایسا کرتے ہیں. لیکن جب وقت آتا ہے جہاد کا تو ان کی یہ تلواریں پیاس کی طرح ثابت ہوتی ہیں. دور سے دکھائی دینے میں ایک مضبوط پتھر کی طرح ہے، لیکن قریب جا کے دیکھو ایک دم نرم ہے، اس کے پرت پرت الگ ہو جاتے ہیں. وقت اندیشہ دلے او زخم جو، پس بیک سوزن تہی شد خیک او. جب خیال ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، جب منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو ان کا دل ایک جنگجو ثابت ہوتا ہے صرف باتوں سے. ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے. مگر ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک مشک ہے اور اس کو ایک سوئی چبو دو، پورا پانی بہہ کے گیا، کچھ نہیں بچے گا. من عجب دارم ز جویائے صفا، کورمد در وقت سیخل از جفا. اب مولانا روم یہاں پر فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کے اوپر تعجب ہوتا ہے جو اپنے دل کو صفائی کے مرحلے سے گزارنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل صاف ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، روحانی طور پر ترقی کرے. یہ چاہتا ہے آدمی کہ میں بھی روحانی طور پر ترقی کروں، بلند مقامات حاصل کروں، درجے حاصل کروں، یہ کروں، دل کو صاف کروں، نفس کو پاک کروں. یہ سارے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن جب سیقل کا وقت آتا ہے، جب تربیت کا وقت آتا ہے، تکلیف سے بھاگ جاتا ہے.
جب اس کی صفائی کرنے کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت صفائی کو برداشت نہیں کر کے بھاگ جاتا ہے. ایسے آدمی کے اوپر تعجب ہوتا ہے. جب تجھے بھاگ جانا ہی ہے تو پھر صفائی کا طلبگاری کیوں ہوا؟ اب صفائی ہوگی تو یہ تو ہوگا. عشق چوں دعوا جفا دیدن گواہ، چوں گواہت نیست شد دعوی تباہ. یاد رکھو، عشق اگر محض ایک دعویٰ ہے، صرف ایک دعویٰ ہے، تمہارا کہنا کہ مجھے عشق ہے، مجھے محبت ہے، یہ صرف دعویٰ ہے، لیکن تکلیف برداشت کرنا اس دعوے کی گواہی ہے. اگر تم عشق کے اندر اس راہ میں تکلیف برداشت کر سکتے ہو، پابندیاں جھیل سکتے ہو، تکالیف جھیل سکتے ہو، تو مطلب تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اگر تم سے یہ سب نہیں ہو سکتا تو تم اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو. اور آپ کہتے ہیں چوں گواہت نیست شد دعوی تباہ. اگر تمہارے پاس گواہی نہیں ہے تو دعویٰ بھی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے. دعوے مت کیا کرو. اگر دلیل ہے، برہان ہے تو بات منہ سے نکالو، نہیں تو اپنی منہ اور اپنی زبان بند رکھو. برہان اگر ہے تو زبان کھولیے اپنی، کیجئے نہ وگر نہ کوئی دعویٰ میرے آگے. چوں گواہت خواہ دی قاضی مرنج، بو سدہ برمار تایا بھی تو گنج. جب قاضی کے سامنے کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو قاضی سے مراد یہاں پر جسٹس، جج. جب اس کے سامنے کسی طریقے کا کوئی دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا پوچھتا ہے؟ گواہ کون ہے، ثبوت کیا ہے. عدالت کی کارروائی گواہوں اور ثبوتوں پہ ٹکی ہوتی ہے، دعووں پہ ٹکی نہیں ہوتی. اور جب قاضی جسٹس گواہ طلب کرے تو تم کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. جب تم نے دعویٰ کیا ہے تو پھر اس کی گواہی پیش کرنا، اس کا ثبوت پیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تم دعویٰ تو کر رہے ہو، جب تم سے کہا جا رہا ہے تمہارے دعوے کا ثبوت کیا ہے تو تم ناراض ہو جا رہے ہو. تو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم نے دعویٰ کیا ہے. بو سدہ برمار تایا بھی تو گنج. اگر تم خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو خزانے کے اوپر سانپ ہوتا ہے، سانپ سے دوستی کرنی پڑے گی، نہیں تو سانپ خزانے تک پہنچنے کہاں سے دے گا. یا تو سانپ سے دوستی کرو یا پھر سانپ کو مارنے کا ہنر سیکھو، تب خزانہ ملے گا، نہیں تو سانپ ڈس دے گا. آ جفا باتو نباشد اے پسر، بلکہ با وصف بدی اندر تو در. اے میرے بیٹے، جب تربیت کرنے والا، تجھے پاکیزہ کرنے والا، تیرا تزکیہ کرنے والا تجھ پر سختی کرتا ہے، کسی معاملے میں تجھ پر غصہ کرتا ہے، سختی کرتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے ظاہری طور پر تجھ کو، تو یاد رکھ وہ سختی تیرے اوپر نہیں ہے. وہ سختی اور وہ پابندیاں، وہ تکلیف جو تو اس معاملے میں جھیل رہا ہے، یاد رکھ وہ تیرے اوپر نہیں ہے، بلکہ با وصف بدی اندر تو در، بلکہ وہ بری صفت پر ہے جو تیرے اندر ہے. تیرے اندر جو برے صفات ہیں اس کو نکالنے کے لیے تیرے اوپر سختی کی جا رہی ہے. برنمد چوبے کہ آرا مرد زد، برنمد آرا نزد بر گرد زد. جب آپ دھول میں بھری ہوئی کسی چیز کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، کرسی ہے مثال کے طور پر، اس کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، اب آپ اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہاتھ سے مارتے ہیں. تو وہ ہاتھ سے آپ نے جو کرسی پر مارا، کرسی پہ مارا یا دھول بھگانے کے لیے یا دھول کو اڑانے کے لیے مارا؟ کرسی کو نہیں مارا، دھول کو مارا. وہ کرسی پر ہاتھ نہیں مارا گیا بلکہ گرد پر ہاتھ مارا گیا ہے. بر نمد چوبے کہ آرا مرد زد، بر نمد آرا نزد بر گرد زد. گر بزد مر اسپ را آ کی نکش، آ نزد بر اسپ زد بر سک سکش. اگر سزا دینے والے نے گھوڑے کو مارا، اگر گھوڑے سوار نے گھوڑے کو چابک مارا تو اس نے گھوڑے کو نہیں مارا بلکہ اس کی سست رفتاری کو مارا. گھوڑے کو آگے بڑھانے کے لیے، تیز چلانے کے لیے گھوڑے کو مارا جاتا ہے، تو اس کا جو مار ہے اصل میں وہ گھوڑے کو نہیں. اگر وہ گھوڑے کو مارنا ہی ہوتا تو گھوڑے کو چارہ کیوں کھلاتا، گھوڑے کا خیال کیوں کرتا؟
وہی مالک گھوڑے کا خیال کر رہا ہے، اس کو نہلا رہا ہے، اس کو دھلا رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، اس کو پلا رہا ہے، پھر مارے گا کیوں؟ تو وہ مارنا گھوڑے کو نہیں ہے بلکہ اس کی سست رفتاری کو ہے. وہ ماریں گے تو وہ تیز دوڑے گا. تاز سک سک وارحت خوش پیشوت شیر ارا زندہ کنی تا میں شوت. تاکہ وہ گھوڑا سست رفتاری سے نجات پا جائے، اس کو تیز بھاگنے کا ہنر آ جائے اور پھر وہ خوش رفتار گھوڑا بن جائے. دیکھیے، کوئی آدمی انگور کے شیرے کو ڈبے میں بند کرتا ہے، شراب بنانے کا جو پروسیس ہے وہ بیان کر رہے ہیں آپ. اچھے خاصے انگور کے شیرے کو ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے اس کو، لیکن پھر وہ شراب بن جاتی ہے یا پھر وہ سرکہ بن جاتا ہے. تو اس پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے کیا گیا. جب کسی کو آپ نکھارنا چاہتے ہیں تو اس کو سختیوں میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کو نکھارنا ان کا مقصد نہیں ہے، چھوڑ دینا مقصد ہے، تو پھر سختیاں بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ کہ میزد یتیم راب قہر قند بود لیک بن مودا زہر. ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک یتیم بچے کو مارا. اب آپ ایک چھوٹی سی حکایت یہاں پر بیچ میں بیان کر رہے ہیں. ایک یتیم بچہ تھا، اس کو ایک شخص نے غصے سے مارا. قند بود لیک بن مودا زہر. اس کا وہ مارنا جو ہے اصل میں اس بچے کے لیے شکر تھا، میٹھا تھا، اس کی تربیت کے لیے تھا، لیکن دیکھنے والوں کو وہ زہر نظر آتا تھا. ایک معصوم یتیم بچے کو یہ شخص مار رہا ہے، کتنا ظالم انسان ہے، مار رہا ہے. دکھائی دینے میں ایسا دکھتا تھا لیکن وہ تربیت کے لیے مار رہا تھا. دید مردے آن چنانس زار زار آمدو بگرفت زودش در کنار. ایک شخص نے اسی طرح اس آدمی کو، ایک یتیم بچے کو مارتا ہوا دیکھا اور وہ بچہ رونے لگا تو فوری آیا، آ کے ہمدردی میں اس کو اپنے گلے سے لگا لیا. اے بچے کیوں روتا ہے؟ تو یتیم ہے، معصوم ہے، تجھے مارا جا رہا ہے، تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. فوری اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے بغل میں دبا لیا. گفت چنداں آ یتیم کرا زدی چون ترسیدی ز قہر ایزدی. اور مارنے والے سے کہنے لگا کہ بے وقوف انسان، اس یتیم بچے کو تو مارتا ہے، اللہ سے ڈر، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یتیم بچے کو مارتا ہے. گفت اورا کے زدم اے جان دوست من براں دیوے زدم کو اندروس. تو اس نے کہا، ہے میرے پیارے، یہ لڑکا یتیم ضرور ہے لیکن میری تربیت میں ہے. اب میں تربیت نہ دوں گا تو کون دے گا؟ اس کا باپ تو نہیں ہے. میں نے اصل میں اس کو مارا ہی نہیں ہے، میں نے تو اس شیطان کو مارا ہے جو اس کے اندر ہے. وہ شریر بچہ ہے، اس کی شرارت دور کرنے کے لیے، اس کی گندگی دور کرنے کے لیے تربیتی طور پر مارنا پڑتا ہے. میں وہی کر رہا ہوں. اگر اس کا باپ ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا. اگر اس کا باپ نہیں ہے اور میں بھی اس کی تربیت نہ کروں گارڈین ہونے کی حیثیت سے، تو پھر اس کی تربیت کرے گا کون؟ مادرر گویت تو را مرگے تو بعد مرگ آنخو خواہدو مرگ فساد. اگر کسی شریر بچے کو غصے میں آ کر اس کی ماں نے کہہ دیا خدا کرے تو مر جائے، تو اب ماں کے منہ سے نکلی ہوئی بددعا کہ بچے کو لگے گی؟ نہیں لگے گی. کیوں نہیں لگے گی؟ آپ کہتے ہیں کہ اس ماں نے اپنے بچے کو مرنے کی بددعا دی ہی نہیں. کون ماں اپنے بچے کے مرنے کی بددعا کرتی ہے؟ بلکہ اس نے وہ مرنے سے مراد لیا ہے تیرے دل کی بری عادتوں کی موت ہو جائے، تیرے اندر جو فساد ہے اس کی موت ہو جائے، تو اچھا آدمی بن جائے. یہ مطلب ہے اس کا. کوئی ماں اگر کسی بچے کو یہ بددعا دیتی ہے کہ خدا کرے تو مر جائے، تو اس کا مطلب وہ بددعا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ غصے میں کہہ رہی ہے، اس کی بری عادتوں کو اس کے اندر سے نکالنے کے لیے کہہ رہی ہے تیری بری عادتیں مر جائیں. گروہ کز ادب بگریختند آب مردی واب مرداں ریختند. اسی طریقے سے جو لوگ ادب حاصل کرنے سے، تربیت حاصل کرنے سے، اس طرح کے مرحلوں سے گزرنے سے بھاگ جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی اس طرح سے سختی کرے، ان کے ساتھ ان کی تربیت میں اس طرح کے سختیاں ان کے ساتھ کرے، آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کوئی ہم کو بولنے والا نہ رہے، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، کیوں بولے، کیوں سنیں ہم کسی کی. اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ تربیت دے یا کوئی ان کو ادب سکھائے. تو آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح ادب سیکھنے سے،
ادب حاصل کرنے سے بھاگ جاتے ہیں تو دراصل وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے انسانیت کی اور انسانوں کی عزت پہ حملہ کیا ہے۔ تربیت کے بغیر کوئی بھی آدمی انسان نہیں بنتا۔ آدمی کو انسان بنانے کے لیے تربیت لازمی ہے۔ آزلا شاں از وغاوا راندند تا چنی ہیز و مخنس ماندند۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تربیت کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اپنی خوشی سے کسی کے زیر تربیت آ کر اس کی سختیاں برداشت کر رہا ہے، تو کچھ اس کے ملامت کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو اس کام سے روکتے ہیں۔ کیوں جا رہا ہے؟ تیرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، کیوں جا رہا ہے ان کے پاس؟ کیوں تربیت حاصل کر رہا ہے؟ تیری بے عزتی ہو رہی ہے، انہوں نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اس طرح سے کہنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ شخص ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا تو مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہجڑا کا ہجڑا رہ گیا۔ لاف غرے جاش خارا کمشنو باچنی ہاں در صفے ہے جا مرو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بکواس کرنے والے کی شیخی اور گھمنڈی باتوں کو مت سنو۔ یہ جو لوگ تم کو اس مرحلے میں جانے سے روکتے ہیں، تمہارے عزم کو، تمہارے حوصلے کو کمزور کرتے ہیں، یہ بکواس کرنے والے اور شیخی اور گھمنڈ کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، بلکہ ان کے ساتھ جنگ کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ تم ان سے مقابلہ کرو جو تم کو اس راہ میں آنے سے روکتے ہیں یا تمہاری ہمت کو، تمہارے حوصلے کو پست کرتے ہیں۔ زاں کے زادوکم خوالن گفت حق کز رفاق سست برگرداں ورخ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 47 میں، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر تم ان کے ساتھ کسی سفر پہ جاؤ یا کسی کام میں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو تمہارے ساتھ اگر اس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ ایسے وسوسے ڈال کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے اندر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، تمہارے لیے ٹربل پیدا کرتے ہیں، تمہارے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، ایسی باتیں کر کے۔ منافقین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ویسے تو قرآن مجید میں، کہ منافقین کے بیچ میں تم زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہو تو منافقین ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے ایمان میں کمزوری آ جائے، تمہارا حوصلہ پست ہو جائے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ یبغونکم الفتنہ، یہ تمہارے بیچ گھس کر فتنے کے بیج بوتے ہیں۔ تم جو عزم و حوصلے کے ساتھ اس میدان میں آ چکے ہو، اپنی تربیت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے باطن کو چمکانا چاہتے ہو، اس راستے میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، تو یہ تمہارے ہمدرد بن کر آ کر تمہارے حوصلے کو کم کرتے ہیں اور ایک فتنہ ڈال دیتے ہیں۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تم میں خرابیاں ڈالتے ہیں تاکہ تم اپنے کام میں سست ہو جاؤ، تمہاری ہمت کمزور ہو جائے، تم جس عزم و حوصلے کے ساتھ اس میدان میں آئے ہو تمہارا حوصلہ پست ہو جائے۔ کہ گریشاں باشما ہمراہ شوند غازیاں بے مغز ہم چوں کہ شوند۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے، اگر تم نے ان کو اپنے ساتھ کھینچ لیا اس میدان میں، ایک تو مرحلہ یہ ہے کہ ان کا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، وہ تربیت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے اور تم تربیت کے میدان میں آ چکے ہو، وہ تم کو روکیں گے، تمہاری ہمت کو کمزور کریں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ تم اپنا راستہ بدل لو۔ لیکن اگر تم کچھ وقت کے لیے کامیاب ہو گئے، ان کو اس راستے میں لانے میں کامیاب ہو گئے، تو وہ تو تنکے کی طرح اڑ جائیں گے، وہ تو ٹک ہی نہیں پائیں گے اس میدان میں۔ خیشتن را باشما ہم صف کنند بس گریزندو دلے صف بش کنند۔ اور اگر وہ آ بھی جائیں گے تو تمہارے ساتھ صف میں کھڑے ہو جائیں گے، تم کو ایسے لگے گا کہ چلو یہ بندہ بھی میرے ساتھ آ چکا ہے، اب ہم اور وہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہو چکے ہیں،
آپ امید رکھیں گے کہ اب ان کی بھی نیا پار ہوگی، اب ان کا بھی کچھ بنے گا. پس گریزن دو دل صف بشکنن، آپ کہیں گے کہ نہیں، ایک وقت تک ہی وہ آئیں گے، اس کے بعد بیچ صف میں سے چلے جائیں گے اور تمہاری صف کو توڑ دیں گے. تو صف کہتے ہیں اسی کو نا، ایک کے بازو ایک، ایک کے بازو ایک، ٹھہرنے کا نام صف ہے. بیچ میں سے اگر ایک آدمی نکل کر چلا گیا تو صف تو ٹوٹ گئی. یہ لوگ آنے والے ہیں ہی نہیں، ان کو بلانے کی کوشش بھی کرنا سمجھداری نہیں ہے. پس سپاہے اندکے بے ای نفر، بہ کے با اہل نفاق آید حشر. اب بڑی کام کی بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ تھوڑے سے سپاہی اپنے کام میں، تمہارے ساتھ دینے والے تھوڑے سے سپاہی اس بڑی جماعت سے بہتر ہیں جو منافق ذہن رکھنے والے ہیں. خراب ذہنیت والے لوگ، برا سوچنے والے لوگ اگر 2000 10,000 20,000 بھی ہیں تو اس سے اچھے وہ لوگ ہیں جو 4 ہیں مگر اچھے ذہن کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ آئے ہیں. زیادہ کی فکر مت کرو، کوانٹٹی میں مت جاؤ، کوالٹی کو دیکھو. زیادہ لوگ ہمارے کام میں آئیں یہ خواہش مت رکھو، جتنے آئے ہیں وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں وہ دیکھو بس. ہست بادام کم خوش بیختہ، بہز بسیارے بے تلخا میختہ. تھوڑے سے بادام اگر میٹھے ہیں تو اچھے ہیں، آرام سے آپ کھا سکتے ہیں. اگر ان اچھے باداموں میں کڑوے بادام مکس ہو جائیں تو آپ کے پورے بادام خراب ہو جائیں گے. اچھے باداموں میں اگر کڑوے بادام مکس ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. چنے ہوئے میٹھے بادام بھلے ہی تھوڑے کیوں نہ ہو وہ آپ کے لیے اچھے ہیں. تلخ و شیریں گر بے صورت یک شیند، نق سزاں افتاد کے ہم دل نیند. ایک چیز ہوتی ہے کڑوی، ایک چیز ہوتی ہے میٹھی. اب ایک بادام کو ہی آپ لے لیجئے، کڑوا بادام اور میٹھا بادام، آپ دونوں کو بازو بازو رکھیے، ایک ہی جیسا نظر آتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے درمیان. ظاہری طور پر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کڑوا اور میٹھا ان کی باطنی صلاحیت ہے جو کھانے کے بعد پتہ چلتی ہے. انسانوں میں بھی اسی طرح کے میٹھے اور کڑوے بادام ہوتے ہیں. اچھے باداموں کو اپنے پاس رکھو، کڑوے باداموں کو مت لو. گبر ترساں دلوت کو ازگما، می زید در شک زحال آنجنا. کافر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بظاہر بڑے ہی بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہو لیکن اندر سے خوف زدہ دل والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ایک گمان میں، ایک اٹکل میں جی رہا ہے. مومن اتنا اندر سے مضبوط کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو آخرت پر یقین ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مرے تو کیا ہوگا، اس دنیا سے اس دنیا میں جاؤں گا، ڈرنے کا کیا ہے. میدان میں اترتا ہے اور بے خوف لڑتا ہے. کافر کو چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ اسی دنیا کو اصلی دنیا سمجھتا ہے، اس لیے خوفزدہ رہتا ہے، کہیں میری زندگی ختم نہ ہو جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں، کیونکہ وہ اس جہاں کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. اسی طرح مومنین میں بھی ہے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کی یہی حالت ہوتی ہے. جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ مرنے سے بھی نہیں ڈرتے. ابدال کو ابدال اسی لیے تو کہا جاتا ہے، ان کی فکر ہی الگ ہوتی ہے عام لوگوں سے. موت سے نہیں ڈرتے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ڈرنا ہے اس میں. میروت در رہ ندانت منزلے، گام ترسامی نہد آما دلے. ایک آدمی ہوتا ہے جو راستہ چل رہا ہے، ایک مقام پر جانے کے لیے نکل چکا ہے لیکن اس کو راستہ نہیں معلوم. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو راستہ معلوم ہے. اب دو لوگ الگ الگ منزل پہ نکلے ہیں. ایک آدمی وہ جس کو منزل کا پورا راستہ معلوم ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر ایک امیجن کر کے دیکھیے کہ آپ ایک مقام پہ جانے کے لیے نکلے ہیں، آپ کو راستہ معلوم ہے، منزل کہاں جاتی ہے، کون سا راستہ ہے، کیا ہے، سب معلوم ہے. آپ کی گاڑی کی رفتار بالکل سیدھے چلی جاتی ہے، کہیں آپ رکتے بھی نہیں ہیں، تیزی کے ساتھ چلے 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 اپنی منزل پہ جا کے رک گئے. لیکن آپ ایسے وقت پر نکلے یا ایسے راستے میں جانے کے لیے، ایسی منزل کو پہنچنے کے لیے نکلے کہ جس کا راستہ آپ کو نہیں معلوم ہے، وہاں پر آپ کی رفتار اور گاڑی چلانے کا انداز کیسے ہوتا ہے؟ قدم قدم پہ آپ رکتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر مڑنا ہے یا ادھر مڑنا ہے. کبھی راستے میں اترتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں
کبھی کبھار تو کتنا آگے نکلنے کے بعد پھر ٹھہر جاتے ہیں کہیں ہم غلط تو نہیں آ گئے، کبھی یو ٹرن لے کے پھر واپس جاتے ہیں. مرحلہ ہی الگ ہوتا ہے دونوں کا. راستہ معلوم ہے والوں کا، راستہ نہیں معلوم ہے والوں کا. آپ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ می روت در رہ ندانت منزلے گام ترسامی نہد آما دلے. وہ راستہ چلتا ہے منزل کو نہیں جانتا ہے، اندھے دل والا ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھاتا ہے. آگے بڑھتا بھی ہے تو وہ سکون اور اطمینان، وہ رفتار نہیں ہوتی اس کی ڈرائیونگ میں. جس کو راستہ معلوم ہے، منزل معلوم ہے، اس کی ڈرائیونگ میں ہوتی ہے. آگے بڑھتے بڑھتے بھی جھجکتا ہے، کہیں میں غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا ہوں. چون ندانت رہ مسافر چورود با تردد ہاؤ دل پر خوروت. اور جب مسافر نہیں جانتا ہے کہ راستہ کیسے طے کیا جائے، کون سا راستہ چلا جائے، تو ہمیشہ مشکوک رہتا ہے، ڈاؤٹ فل انداز میں گاڑی چلاتا ہے، پرخون دل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. وہ یقین، وہ اطمینان نہیں رہتا اس کو. ہر کے گوید ہائے اینسو راہ نیست او کنت ازبین آجا وقف و ایست. وہ راستہ چل رہا ہے، گاڑی میں آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ابھی اس کو راستہ ٹھیک طریقے سے معلوم نہیں ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں، لیکن ہمت کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے. راستے میں اچانک کسی نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ارے بھائی آپ غلط راستے پہ آ گئے. دیکھیے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اگر راستہ معلوم ہے تو 10 آدمی بھی اگر کہہ دے کہ آپ غلط راستے پہ آئے، آپ کسی کی نہیں سنیں گے، اپنی ہی چلتے چلے جائیں گے. لیکن جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے وہاں پر آپ ہر کسی کی سننے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ آپ صحیح راستے پہ آ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو ڈاؤٹ ہے راستے کے بارے میں، لہٰذا ہر کسی کی بات آپ کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. یہی حال ہوتا ہے ایک ایسے آدمی کا جو ایسے راستے پر جا رہا ہے، اس کو تو راستہ نہیں معلوم یا کوئی رہبر ساتھ نہیں ہے، وہ قدم قدم پہ آگے بڑھتا ہے، پیچھے پیچھے آتا ہے. اور جو آدمی راستے میں جو کہتا ہے وہ اس کی بات کو یقین کر لیتا ہے. انہوں نے یہ کہا اس پہ یقین کر لیا، انہوں نے یہ کہا اس پہ یقین کر لیا. اب ڈاؤٹ میں پڑ گئے، پتہ نہیں یہ صحیح بول رہے ہیں یا وہ صحیح بول رہے ہیں. کبھی ان کی سن لی، کبھی ان کی سن لی، ان کی سنی تو ان کی بات میں ڈاؤٹ آ گیا، ان کی سنی تو ان کی بات میں ڈاؤٹ آ گیا. یہ ایسے آدمی کو ہوتا ہے جس کو راستہ نہیں معلوم. جس کو راستہ معلوم ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آگے بڑھتا ہے، کسی کی نہیں سنتا. ور بدانت رہ دلے باہوش او کہہ روت ہر ہائے ہو در گوش او. اگر اس کا ہوش والا دل راستہ جانتا ہے تو 25 لوگ راستے میں 25 باتیں کریں، ہائے ہو، ہائے بھی کہیں، ہو بھی کہیں، کچھ بھی کہیں، ہائے ہو کرتے رہیں لوگ، لیکن اس کے کان میں بات پہنچے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں صحیح جگہ جا رہا ہوں، صحیح راستے پر چل رہا ہوں. بس مشو ہمراہ ای اشتر دلاں زاں کے وقت زی قبی من نافلاں. اب آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو تمہارے ساتھ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے ہمراہی مت بنو. راستہ چل رہے ہو تو ایسے لوگوں کے ہمراہ مت جاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھی مت بن جاؤ جو اس طرح کے راستے پر چل رہے ہیں. تمہارا وقت خراب کریں گے، تمہیں کنفیوژن کا شکار رکھیں گے، کیونکہ یہ تنگی اور خوف کے وقت غائب ہو جانے والے لوگ ہیں. جب ان کو پتا چلے کہ ہمارا کچھ بھلا نہیں ہو رہا ہے، یہ آدھے راستے میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. جو آج ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ کے حوصلے کو پست کر رہے ہیں، کل کے دن اگر تھوڑی مصیبت آ جائے تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے. اس لیے ایسے لوگوں کی ہمراہی اختیار مت کرو. پس گریزندو ترا تنہا ہلند گرچہ اندر لاف سہرے بابلند. وہ بھاگ جائیں گے اور تجھے تنہا چھوڑ دیں گے. ایسے لوگ آپ کا سہارا بننے والے نہیں ہوتے. حالانکہ جب شیخی مارنے کی جب بات آتی ہے تو یہ بابل کے جادوگروں کی طرح ہوتے ہیں. بہت سخت طاقت والے جادو ہوتے تھے بابل شہر میں، اس کا ذکر کہتے ہیں. باتوں میں تو بابل کے جادوگر ہیں، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ آپ حیران ہو جانا ان کی باتوں سے. میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کیا سمجھے مجھے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. یہ صرف باتوں کے ہیں، کام کے نہیں ہیں، صرف شیخی مارتے ہیں. جب آپ کے اوپر مصیبت آئے گی یہ لوگ سب سے پہلے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو ز رانایا مجو ہی کارزار تو ز تاؤساں مجو سید و شکار. خبردار، سنبھل کے رہو. جو نازنین قسم کے لوگ ہوتے نا، نازک مزاج،
بہت ہی کمزور، ایسے لوگوں سے جنگ کی توقع نہیں رکھنا کہ تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے لیے لڑیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو کیا یہ تمہارے ساتھ میدان جنگ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے؟ یہ نازک اندام لوگ، کمزور نازنین ٹائپ کے لوگ، توز تاؤسا مجو سید و شکار، یہ مور ٹائپ کے لوگ ہیں جو رنگینی مزاج کے لوگ ہیں، ان سے شکار کی توقع مت رکھو۔ یہ لوگ صرف دکھاوے کے، جیسے مور ہوتا اپنے پروں کا جادو جگاتا ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، واہ کیا خوبصورت پرندہ ہے، کچھ کام آنے والا ہے آپ کے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف دیکھ کے خوش ہونے کے قابل ہے اور کچھ نہیں۔ تب تاؤسیت وسواست کند دم دہت ازتا مقامت برکند۔ تیری بھی ایک مور والی طبیعت ہے، رنگینی والی۔ اگر تم نے اپنی تربیت حاصل نہیں کی ہے، اندر سے اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کیا ہے، تو یاد رکھو تمہارے اندر بھی ایک مور والی طبیعت ہے، مختلف رنگ دکھاتی ہے، اور یہی طبیعت ہے جو اندر سے وسوسے ڈالتی ہے، فریب دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، اور اسی لیے تاکہ تم اس مقام بلند جس طرف تم جا رہے ہو وہاں سے تم کو روک لیا جائے، تم کو اس مقام سے گرایا جائے۔ جاتے آدمی کو روکنا اور جو پہنچ چکا ہے اس کو گرانا، یہ کام ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اپنا خرابہ نہیں کر لینا چاہیے۔ اب آپ یہاں پر ایک حکایت شروع کر رہے ہیں کہ جب اسلام کے خلاف محاذ آرائی کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کافروں کو، منافقین کو، اہل کتاب کو شیطان وسوسے ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہ تم سب مل کے چلو، ہم لڑیں گے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم ڈرتے کیوں؟ میں ہوں، اپنے کنبے کو لے کے آؤں گا تمہاری مدد کے لیے، ہم سب مل کے لڑیں گے۔ لیکن جب میدان جنگ میں شیطان نے اللہ کی مدد کے طور پر فرشتوں کو آتے دیکھا تو شیطان کی ہوا اکھڑ گئی اور میدان جنگ میں سے بھاگ گیا، کافروں کو تنہا چھوڑ کے۔ یہ جو واقعہ ہے، اس حوالے سے اور کیا کیا باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش